میں کہیں ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں تو میرا ہی ڈال دیا کہ آئی فون نہیں رکھا یار آپ کی جیب میں. عجیب مسئلے ہیں, عجیب مسئلے ہیں میرے بھائی. ہاں اتنا چل رہا ہے, اتنا اسٹیٹس چل رہا ہے, میرے ہی لگا دے, جبکہ میں صحیح بات کہتا ہوں, میں حق بات کہتا ہوں, سچائی ہے. میں جو کہتا ہوں زمین سے جڑی بات کہتا ہوں. کہ بھائی چینل والے تو چینل والے, انہیں کہاں چینل. اللہ, میں نے ہاتھ جوڑ کے ان سے کہا کہ خدا را تقریر کو صحیح ڈالا کرو, لیکن اس طریقے سے مس یوز نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں نے اس طرح کے جملے بولنا چھوڑ دیا, نہیں بولتا. میں بولتا تھا حقیقت کے لیے, وہ چینل والے لیتے ہیں اپنے ویوز کے لیے. چھوڑ دیے میں نے چھوڑ دیا. میری 1.5 گھنٹے کی تقریر ہوئی, 1.5 گھنٹے کی تقریر میں ایک آدھ جملہ آ گیا ڈونگے کا, تو وہی ڈالے پڑا. بات حقیقت ہے نہیں, 1.5 گھنٹے کی نہیں, وہی ڈال رہا ہے. پوری تقریر میں پانی پڑی خالی وہی ڈال نہیں. تو یہ چیز غلط ہے. اور پھر اس میں بھی لگا دیتے ہیں ایموجی لگا دیتے ہیں, اس میں بھی وہ لگا دیتے ہیں, اس میں بھی نمک مرچ لگتی ہے. کتنے لوگ تو ایسے ہیں, جملہ کڑوا مگر میں بتلائے دے رہا ہوں, طلاق دینے کے بعد میں بھی بغیر نکاح کے اپنی بیویوں کو بنائے ہوئے رکھے ہوئے ہیں. ہاں کہنے کہاں مولویوں کے چکر میں پڑ لے, مولوی تو بہت گھما رہے ہیں, بہت گھما رہے ہیں. غصے میں ہی تو دے دی تھی, کسے پتا اکیلے میں دے دی تھی, بات ختم ہے. با خدا منبر شریف پہ بیٹھا ہوں, میرے پاس ایسے ایسے فون آئے کہ حضرت میں نے 7 سال پہلے طلاق دی تھی. با خدا بتا رہا ہوں, 7 سال پہلے حضرت میں نے طلاق دی تھی, مگر مجھے پتا نہیں تھا, میں ایسے ہی رہ رہا تھا. میرے 3 بچے بھی ہو گئے. حضرت اب مجھے پتا چلا کہ یہ میری تو طلاق مغلظہ ہو گئی, میں نے تو 3 طلاق دے دی تھی حضرت. ہاں اب بتاؤ میں کیا کروں. حقیقت ایسے ایسے بھی فون آئے, بالکل با خدا منبر شریف پہ بیٹھا ہوں. ارے اے بیٹا, اے بچوں اگر تم جانا چاہ رہے تو چلے جاؤ, جاؤ جاؤ بیٹا. نازو چپکے سے بیٹھی رہے. اصل میں بعد میں نا تقریر کرنا بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. لوگوں کو چھپانا بھی ہے, لوگوں کو روکنا بھی ہے, لوگوں کو سنانا بھی ہے, بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور میں جو تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں, خدا کی قسم اگر اس پر آپ نے عمل کر لی, زندگی کی ضروریات ہے. تقریر نہیں, زندگی کی ضرورت ہے. بے شک دنیا میں رہو گے تو میرے بھائی شادیاں بھی کرو گے. ہاں کتنے ایسے معاملات ہیں کہ طلاق دینے کے بعد بھی رکھے ہوئے وہ بیوی نہیں ہے, حرام ہے, حرام ہو رہا ہے. اور کتنے معاملات ایسے بھی سامنے آئے کہ بیوی سے تو شادی ہے, نکاح ہے, اپنی سالی سے بھی کر لیا. شادی نکاح کہہ رہے میری 2 بیویاں ہیں, 2 بیویاں تو ہیں, مگر قرآن نے 2 بہنوں کو ساتھ میں جمع کرنے سے منع کیا ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, قرآن منع کرتا ہے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ میں نہیں رکھ سکتا. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, اگر ایک گزر جائے تو دوسری کو آپ کر سکتے ہو اپنے نکاح میں. مگر بہنوئی صاحب و سالی صاحب کا رشتہ بڑا قریبی مانا جاتا معاشرے میں. کسی سے مذاق ہو نہ ہو, مگر بہنوئی سالی مذاق کر لیتے ہیں. جبکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے سب سے ہارڈ پردہ سالی کا بہنوئی سے. جوتی چرا رہی ہے شادی میں, جوتی بہنوئی کی, یہ شرم نہیں آ رہی. بہنوئی چین لا رہے ہیں اس کے لیے, سالیوں کے لیے. کیا کیا یار, یہ یہودیوں نصارہ والے جو ہیں ہمارے یہاں رسم چلے کہ صاحب دولہا جو ہے سالیوں کے لیے وہ جوتی چرائی کی, پہلے تجھے پتا چوری ہوگی, جوتی چرائی کی وہ لے کے آ رہا, اچھا ہے جوتی چرائی کی انگوٹھیاں لا رہا, اور تجھے شرم نہیں آتی. نکاح میں سنت میں جوتیاں چل رہی ہیں, کہہ رہے وہ رسم چل رہی. کیوں چل رہی ہے رسم؟ رسم کو توڑو. مکہ کے کافر یہی تو کہتے تھے, ان سے اگر یہ کہتے تم کیوں پوج رہے ہو ان بتوں کو, کہتے تھے ہم نے یہ ہوتا چلا آیا, ہم نے اپنے بزرگوں سے دیکھا ہے. سچائی یار, یہ کوئی جواب ہو گیا؟ یہ تو مکہ کے کافروں کا جواب تھا, ہمارے آبا و اجداد اس دین پر نہیں. جو غلط رسمیں اگر پہلے کرتے بھی تھے تو ہم اس رسم کو توڑیں گے, اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا ہے نا. دولہے کے استقبال لڑکیاں کر رہی ہیں, پورے محلے کی لڑکیاں. اچھا, اور دولہا کرا رہا ہے. جی جی, توڑو اس رسم کو. خبردار میرا کوئی استقبال لڑکی نہیں کرے گی. مرد کریں استقبال. اگر آپ کو استقبال کرنا ہے تو محلے کے مرد کریں دولہے کا استقبال. لیکن بھائی لڑکیوں سے کرایا جا رہا ہے استقبال.
اور استقبال میں بھی ایسا ایسا استقبال ہو رہا ہے میرے بھائی، ایسا ایسا استقبال ہو رہا، یقین کریے دیکھ کر کے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ اللہ سچائی سچائی۔ میں تو مشکل سے صحیح بتا رہا ہوں، ایک سال میں 1 یا 2 ہی شادی کرتا ہوں، ہاں میں نہیں کرتا شادی، چونکہ شادی کرنا زندہ مصیبت ہو گئی ہے۔ میرے بھائی توجہ کریں، میں عرض کر رہا تھا علماء سے قربت رکھو، تمہیں معلوم ہوگا تب تم بچو گے۔ بے شک بے شک۔ سالیاں دو نکاح ہو گیا، ایک بیوی تو ہے ہی اور ایک اس کی سگی بہن سے، اللہ حرام ہے، نہیں ہو سکتا، سن لیجیے۔ اور سالی اور بہنوئی کا رشتہ مذاق کا نہیں ہے، پردے کا۔ جی دیور اور بھابھی کا رشتہ مذاق کا نہیں ہے، دیور اور بھابھی کا رشتہ مذاق کا سمجھا جاتا ہے، پردے کا، ہاں پردے کا رشتہ ہے، لیکن مذاق سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں خدا را شریعت کی دھجیاں نہ اڑاؤ، جی اسلام میں مذاق تو کہیں بھی نہیں ہے، جی کہیں بھی مذاق نہیں ہے۔ ماں کی گود سے لے کے قبر تک اسلام مذاق ہے ہی نہیں، اسلام تو حقیقت کا نام ہے۔ واہ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ اسلام مذاق ہے ہی نہیں، اسلام تو حقیقت کا نام ہے، اسلام تو اوریجنل کا نام ہے، اسلام تو پیورٹی کا نام ہے، اسلام اندھیرا نہیں، اسلام اجالا ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ اسلام سیدھا راستہ ہے جی اسلام میں تو مذاق ہے ہی نہیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق نہیں۔ جلسے میں آنے والوں، شادیاں سارے شادیوں سے خرافاتیں نکال دو، شادیوں میں سب سے بڑھ کے خرافاتیں ہو رہی ہیں، سب سے بڑھ کے شادیوں میں ناچ گانے نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت خرافاتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں اب تو شادیوں میں کم ہو گیا، پہلے تو شادیوں میں ایسا چلتا تھا کہ عورتیں آ کے دولہا کا منہ توڑ دیا کرتی تھی۔ اللہ سچائی ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں، یہ اب شاد کم ہو گئی ہے جہالت، ڈھسوم چلتے تھے، ڈھسوم۔ ارے ہنسنے کی نہیں، میں صحیح بات بتا رہا ہوں یار، حد ہو گئی ہے۔ اس کو پان کھلایا، پان منہ پہ مارتی تھی، منہ پہ عورتیں مارتی تھی، عورتیں، حد ہو گئی ہے یار، کیا جہالت تھی یار ہمارے معاشرے میں، اور کہیں کہیں تو اب بھی ہو رہا ہے، ہاں اب بھی ہو رہا ہے۔ میرے بھائی یہ چیزیں کہاں چلی گئی یار، ہماری شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ او جلسے میں آنے والوں سنو، ادھر شادی ہوئی، دولہا کا چھوٹا بھائی پینٹ سے نکلا پھر رہا، پٹاخوں کی پیٹی لا کے چھت پہ چڑھا پھر رہا، آنے تو پھلجڑیاں چھوڑوں گا، بالکل سچائی، حق ہے، پینٹ میں نہیں ہے وہ، پینٹ سے باہر ہے۔ ارے بھائی مان جا، نہیں آج خوشی کا دن ہے، چھت پہ چڑھا ہوا ہے، سچ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج چھت پہ ہے، یہ چڑھ چھت پہ، چڑھ چھت پہ، تو آج پھلجڑیاں تو چھوڑے گا، اسے آنے تو دے، اگر اسی نے تجھے چھت کے باہر نہ کر دیا تو اس کا بھی صحیح بتا رہا ہوں۔ نند بھی بڑی خوش ہے آج، تو نند بھی آج پھلجڑیاں چھوڑ رہی ہے، ہاں آج تو بہت خوش ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر شادی ہوئی ہے بھائی کی تو بھائی کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، یا اللہ میری بھابھی کے قدم کو مبارک کر دینا، بہت اچھا حضرت۔ ساس 2 رکعت نماز نفل پڑھتی ہے، یا اللہ میری بہو کے قدم کو میرے گھر میں مبارک کر دینا، ہاں مبارک کر دینا۔ جی سسر کو چاہیے تھا یا اللہ میرے بیٹے کی جو بیوی آئی ہے اس کے قدم کو میرے گھر کے لیے مبارک کر دینا، جی کیا بات ہے، بھئی ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی۔ اے بات مت کرو، میں تقریر ختم کر دوں گا، بات کرو گا تو، مگر عورتوں اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، نئی رسمیں بہت نکالیں گی، بہت سی جگہ تو نیچے بٹھالتی ہیں، اوپر چارپائی پہ نہیں بٹھالتی، کیا ہوگا وہ چارپائی پہ، نہیں وہ نہیں آئی ہے تو نیچے ہی بیٹھے گی، یہ کوئی شریعت میں لکھا نیچے بیٹھے گی؟ عجیب مسئلے ہیں، ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، نکل گیا ایک مسئلہ تو بڑا خطرناک ہے، جی نکل گیا، اب کہاں سے بتاؤں؟ اچھا بچے باتیں کر رہے ہیں نا، نکل جاتا ہے ذہن سے، عجیب مسئلے ہیں۔ میرے بھائیو 2 رکعت نماز نفل پڑھو شکرانے کے، یا اللہ اس شادی کو مبارک کر دینا، شادی کو خانہ آبادی کر دینا، نہ شادی مبارک ہوگی، بھائی پھلجڑیاں چھوڑ لا،
بھائی پنجریاں چھوڑ رہا ہے اور سب ناچ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، تماشے، پیسے لے کر چڑھ جاتے ہیں اوپر چھتوں پہ لٹا رہے ہیں، بڑی مالداری دکھانے. تیرے پاس زیادہ پیسے ہیں، لا 1 لاکھ روپے مسجد کو دے. کیا بات ہے، بہت اچھی بات. دے 1 لاکھ روپے مدرسے کو. جان نکل جائے گی مسجد کے لیے. کہہ رہا حضرت بڑا ہی حساب خراب ہے، بڑا ہی حساب خراب ہے. مولانا انوار صاحب کو 1 لاکھ روپے دو، یہ کتابیں چھپائیں گے. بے شک. بات ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے، بہت اچھا. اور یہ اپنی کتاب پہ لکھیں گے بھی، شادی کے موقع پر فلاں صاحب نے ہماری کتابوں کی چھپانے کا جو ہے خرچہ لیا. کیا بات ہے. نہیں دے گا، جان نکل جائے گی. اور تم اوپر دیکھو، اوپر چڑھا ہوا ہوتا، اوپر لٹا رہے آپ پیسے، اوپر لٹا جانے پیسے. کسی کا دوپٹہ کھچ گیا، بوڑھے تو لوگ گر گئے بیچارے. جی جی گر گئے. اور میرے بھائیوں، شادی کو شادی رہنے دو یار، شادی کو تباہ نہ کرو. یہود و نصارہ والی رسمیں نہ لاؤ یار اپنی شادیوں میں. خدا را ان رسموں کو ختم کرو. اور یہ ہم ہی ختم کریں گے، ہم ختم کریں گے. سختی کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا. اور جو خاص کر دولہا بندہ وہ چاہے گا تو نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، بہت اچھا. مگر دولہا میاں کیسے ختم کریں گے؟ دولہا میاں کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ دولہا بنے 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں دولہا بن کے نپٹے. دولہا بن کے مسجد میں جا رہے ہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے. جی. دوپہر کے بعد 2 بجے جا رہے ہیں نفل پڑھنے. نفل تو 2 رکعت پڑھائے، مگر ظہر کی جو فرض تھی وہ چھوڑا ہے. ارے صحیح بات، بس نفل پڑھنے جاتے ہیں، فرض چھوڑ دیے. ان سے دولہا میاں سے یہ پوچھو، یہ نفل نہ پڑھتے تو کوئی بات نہ تھی، یہ فرض نہ پڑھے تو بات ہے. ظہر نہیں پڑھیں گے 2 رکعت نماز پڑھائیں گے، یہ ضروری ہے بس. جبکہ وہ ضروری نہیں ہے. اگر نہ بھی پڑھے گا جب بھی دولہا بن جائے گا، لیکن وہ ضرور پڑھے گا. اور ظہر اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں. ہاں کیا کیا رسمیں یار ہم نے نکالی. خدا را ان ساری چیزوں سے بچو میرے بھائی. ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ. آگے سنو، میں جو عرض کر رہا تھا، اگر جو گناہ کیا ہے لکھا گیا وہ کٹ سکتا ہے. وہ کون سا ریزر ہے جو وہ گناہ تمہارا مٹا دے؟ وہ ریزر کا نام بتا دو. جی بچے کا ریزر جانتے ہو، پینسل سے لکھا اور پھر اس کو اگر غلط لکھا تو مٹا دیتا بچہ. آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کا وہ لکھا گیا منظری نہیں کٹوا سکتا، رشوت نہیں کٹوا سکتی. وہ گناہ کیسے کٹے گا تیرے نام اعمال سے؟ اس ریزر کا نام بتاؤں جو مٹا دیتی ہے؟ جی اس کا نام ہے توبہ. کیا بات ہے، بہت اچھا. زور سے بول دو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. سچی توبہ پھر سے تجھے ایسا کر دیتی ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. کیا بات ہے، بہت اچھا. سچی توبہ ایسا کر دیتی ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے. میں عرض کر رہا تھا، سنیں، نبی کی بارگاہ میں خاتون آئی، عرض کرنے لگی آقا مجھ سے زنا ہو گیا. یہاں آ گئے. اللہ بے شک. کیا بات ہے. یاد ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی جی جی. سنیں مجھ سے زنا ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس کے گھر والوں سے پوچھ کے آؤ اس کا دماغی توازن خراب تو نہیں ہے. احتیاط دیکھیں دماغی توازن تو خراب نہیں ہے. ہو سکتا پاگل ہو، پاگل پنے میں یہ بات کر رہی ہو. تو پوچھنے کے لیے گئے گھر پر، پوچھا تو پتا چلا کہ نہیں دماغی توازن خراب نہیں ہے بلکہ دماغی حالات بھی ٹھیک ہیں. بے شک دماغی توازن بھی ٹھیک ہے. آقا کی بارگاہ میں گواہی آگے عرض کی آقا اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے. نبی نے فرمایا پتا ہے تجھے تو کیا کہہ رہی ہے؟ عرض کی ہاں آقا مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں. زنا کر لیا. اب سنو جلسے میں آنے والے، زنا کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑا. کیا ہے؟ زور سے بولو میرے بھائی. 100 کوڑا. یہ غیر شادی شدہ کی ہے. اگر شادی شدہ زنا کر لے تو اس کی یہ سزا نہیں ہے، اس کی یہ نہیں ہے. یہ غیر شادی شدہ کی ہے 100 کوڑا. اگر غیر شادی شدہ کر لے تو 100 کوڑا، اور شادی کے بعد اگر زنا کر لے تو اس کو پتھر جب تک مارے جائیں جب تک وہ مر نہ جائے. سنسار کرنا، بہت اچھا. سنسار کرنا. میرے بھائی ہم نے کتنا ہلکا سمجھ لیا اسے. آج زنا عام ہو گئے، آج زنا اتنے سستے ہو گئے، اتنے سستے ہو گئے کہ بہت آسان زنا کو کر دیا گیا. لیکن کاش تجھے اس کی سزا بھی پتا ہوتی.
لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ہائے ہائے، کاش تجھے اس کی سزا پتا ہوتی۔ اس خاتون کو پتا تھا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں آئی، ہاں آقا مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے، مجھ سے خطا ہو گئی اب مجھے پاک کر دے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کی سزا دے دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اس گناہ سے، مجھے پاک کر دے۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس کو پتھر مار مار کے سنگسار کر دو۔ سزا سنا دی گئی، سزا سنا دی گئی، حکم دے دیا گیا۔ خاتون نے ہاتھ جوڑ کے یہ منع نہیں کیا آقا یہ تو بہت بڑی سزا، مجھے کم کر دیجیے۔ چاہتی تو کہہ سکتی تھی، نہیں کی، کہ آقا یہ مجھے سزا منظور ہے، یہاں کی سزا اٹھا کے جائے میں مر جاؤں منظور ہے، لیکن میدان محشر میں میرے نام اعمال میں نہ رہے، بے شک کیا میں صاف ہو جاؤں، میں پاک ہو جاؤں۔ بس ایک بات عرض کی آقا سے، یا رسول اللہ سزا منظور ہے، مجھے میدان میں لے کے جایا جائے گا، اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ آقا میں ہلاک ہو جاؤں گی، مجھے معلوم ہے میں اپنے پیروں پہ چل کے جاؤں گی، لیکن ادھر سے آؤں گی تو اپنے پیروں پہ نہیں آؤں گی، کسی کے کندھوں پہ آؤں گی، مجھے معلوم ہے۔ یا رسول اللہ آج میں بول رہی ہوں لیکن جب میدان سے واپس آؤں گی تو بول بھی نہیں پاؤں گی۔ آقا سزا تو منظور ہے لیکن عرض اتنی سی ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، اور جب مجھے سنسار کیا جائے گا تو بچہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ اسلام کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اسلام کسی پہ سختی نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار شریعت میں بڑی سختی ہے، میرے بھائی شریعت میں سختی نہیں ہے، تجھے لگتی ہے، تجھے لگتی ہے، شریعت بہت آسان ہے، دین اسلام دین فطرت ہے، جو تو کر سکتا تھا اللہ نے وہی تیرے اوپر حکم دیا، اللہ نے وہی تیرے اوپر رکھا، جو نہیں کر سکتا اللہ نے وہ تیرے اوپر رکھا ہی نہیں۔ عرض کی آقا میرے پیٹ میں بچہ ہے، نبی نے فرمایا اس کی سزا کو ڈیلے کر دو۔ کیا کر دو؟ ڈیلے کر دو، ڈیلے کر دو۔ جا میں نے تیری سزا کو ڈیلے کر دیا، گھر چلی جا، اور گھر جانے کے بعد میں جب تک نہ آنا، جب تک تیرے بچے کی ولادت نہ ہو جائے، جب تک تو بچے کو جنم نہ دے دے، بچے کو جنم دینے کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو جائے اس کے بعد آنا۔ اب جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا جب تک تجھے سزا ڈیلے کر دی جاتی ہے۔ کیا بات ہے حضرت، بہت اچھا بہت اچھا۔ جب تک سزا نہیں دی جائے گی بچے کی کوئی خطا نہیں۔ لوگوں وہ عورت گھر گئی، خاتون گھر گئی، گزارے اس نے وہ ٹائم جب تک بچے کی ولادت نہ ہو، مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ 6 مہینہ گزارا، گزارنے کے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی۔ جب بچے کی پیدائش ہو گئی یہ عورت صحیح چلنے کے قابل ہو گئی تو اس نے تیاری کی، پھر نبی کی بارگاہ میں جاؤں۔ کیا بات ہے، پھر نبی کی بارگاہ میں جاؤں۔ کسی نے مشورہ دیا عورت کہاں جا رہی ہے؟ تجھے پتا تو کہاں جا رہی ہے؟ تو وہاں جا رہی ہے، تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، تجھے سنسار کر دیا جائے گا، تجھے پتا تیری سزا کیا ہے؟ تجھے پتا ہے تیرے پر دفعہ کیا لگی ہے؟ موت۔ تو اپنی موت کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ تو زندگی چاہتی ہے تو مدینہ چھوڑ کے کہیں دور چلی جا، مدینے سے بچ جائے گی۔ ہائے ہائے اس کو کہتے ہیں ایمان۔ کہنے لگی میں جا تو سکتی ہوں لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دو جو خدا کی خدائی میں نہ آتی ہو۔ کیا بات ہے، بہت اچھا بہت اچھا حضرت۔ کوئی ایسی جگہ بتا دو جو خدا کی خدائی سے باہر ہو۔ میں اب مدینے سے بھاگ کر مدینے سے جا کر زندگی بچا سکتی ہوں لیکن خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتی ہوں؟ کہیں بھی چلی جاؤں مگر خدا سے نہیں بچ سکتی، بہت اچھا حضرت، نہیں بچ سکتے۔ لوگوں گناہ کرتے ہیں کہاں بچیں گے، نہیں بچ سکتے۔ گئی آقا کی بارگاہ میں، بس 2 منٹ اور سنیں، گئی آقا کی بارگاہ میں،
جانے کے بعد عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، گناہ تو ہو گیا تھا لیکن احساس گناہ کیسا تھا؟ اگر گناہ کر کے احساس گناہ ہو جائے، انسان نادم ہو جائے اپنے گناہ پہ اور پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک آمین، کیا بات ہے۔ لیکن آج ہم گناہ کر کے گناہ پہ نادم بھی نہیں ہے۔ ایک تو روزہ نہیں رکھ رہا، روزہ نہ رکھ کے ظالم بازاروں میں کھاتا ہے، حق ہے، سچائی ہے، گناہ اور پھر اعلان گناہ۔ سچائی ہے۔ ایک تو روزہ نہیں رکھ رہا ہے، راستوں میں بازاروں میں مارکیٹوں میں کھلم کھلا کھا رہا، کھلم کھلا گٹکا پڑیا کھا رہا، کھلم کھلا سگریٹ بیڑی پی رہا۔ ایک تو روزہ نہیں رکھا، دوسرا گناہ کا اعلان، یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ اعلان گناہ بھی گناہ ہے۔ حق زیادہ بڑا گناہ۔ 2 منٹ اور سنو، میری تقریر ہو گئی، 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے مجھے بولتے بولتے، بہت لمبا میں نے بول لیا اور آپ نے بہت اچھا سنا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آئی یار، کیسا ایمان تھا اس کا مضبوط، ہائے ہائے، پھر آئی، جاؤں گی کہاں بچ کر؟ میں جاؤں گی کہاں بچ کر؟ آج اگر میں بچ گئی تو میدان محشر میں تو پھر میں نے اس سزا کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس سے میں یہی صاف ہو جاؤں، آقا کی بارگاہ میں حاضر عرض کیا، آقا بچے نے جنم لے لیا، آقا بچے کی ولادت ہو گئی ہے، یا رسول اللہ میرے اوپر جو سزا کا آپ نے سزا لگائی ہے، آقا میرے اوپر جو حکم لگایا، آقا حکم دے دیں تو میری سزا پوری ہو جائے۔ لوگوں ذرا غور کرو، میرے نبی کی احتیاط دیکھو، میرے نبی کی نظر دیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا بچہ کہاں ہے؟ عرض کرنے لگی آقا بچہ گھر پر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بچہ کیا کھاتا ہے؟ عرض کی آقا میرا دودھ پیتا ہے، اللہ میرا دودھ پیتا ہے۔ چونکہ بچہ پیدا ہوا چلی آئی، نبی نے فرمایا بچہ تیرا دودھ پیتا ہے، تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، تیرا بچہ کیا کھائے گا؟ ہائے ہائے، تیری سزا کو اور ڈیلے کیا جاتا ہے۔ جا گھر جا، اپنے بچے کو دودھ پلا کے پرورش کر، جب تک نہ آنا جب تک تیرا بچہ کھانا اپنے ہاتھ سے نہ کھانے لگے۔ بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار سبحان اللہ بولو نا۔ ہائے ہائے، مذہب اسلام میں کتنی احتیاط ہے میرے بھائیوں، کتنی احتیاط ہے۔ جب تک نہ آنا، گھر چلی گئی، واپس چلی گئی، اپنے بچے کو پرورش کرنے لگی، دودھ پلا کے پروان چڑھانے لگی۔ میرے بھائیوں، دودھ پینے کا پیریڈ گزر گیا، دودھ پینے کی مدت گزر گئی، بچہ ہوشیار ہو گیا، اپنے ہاتھ میں لے کر کے کھانا کھانے لگا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں پھر آ گئی۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، ایمان کتنا پختہ تھا یار۔ پختہ ایمان۔ پھر آ گئی، عرض کی آقا اب مجھے اس گناہ سے پاک کر۔ بے شک، سبحان اللہ بولو۔ سبحان اللہ۔ چاہتی اگر آقا سے منع کر دیتی یا رسول اللہ میری سزا کم کر دیں، آقا کو یہ رائٹ ہے، آقا چاہیں تو کم کر دیں، بے شک، آقا کو یہ رائٹ ہے۔ میرے نبی مالک و مختار ہیں، جلسے میں آنے والوں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، نبی چاہیں تو کم بھی کر دیں سزا۔ بے شک، حق ہے۔ اور حدیث شریف ہے یہ، ایک شخص روزہ توڑ کے نبی کی بارگاہ میں آیا، آقا میں نے روزہ توڑ دیا، اور روزہ توڑنے کا معلوم ہے کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار رکھنا، جی، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ جی، اس نے منع کر دیا، آقا میں نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ نبی نے فرمایا بیٹھ جا۔ ایک شخص آیا صدقے کی کھجوریں لے کے ٹوکری میں، بے شک، کائی قبیلے والوں کیا دیکھ کے ادھر ادھر نہیں کہنے، بڑی اہم تقریر چل رہی ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دل پہ لے کے بول رہے ہیں آپ، ہنسی میں سمجھ رہے ہیں تقریر کو؟ میں قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں، بے شک، سمجھ رہے ہیں؟ آپ نہ سنیں، یہ آپ کی کم نصیبی ہے۔ میں وہ تقریر کر کے جا رہا ہوں، خدا کی قسم زندگی تمہاری کندن بن جائے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان کا گناہوں سے بڑا گہرا ناتا ہے، اگر گناہوں سے ناتا توڑ دیا ہم نے، اللہ اس کے رسول سے ناتا جوڑ لیا تو رب کی کعبہ کی قسم زندگی کندن بن جائے گا۔ کیا بات ہے، ایک بات بتاؤں، جی، ہیرا بھی اسی مٹی سے پیدا ہے، جی، ہیرا بھی مٹی سے پیدا ہے، پنہ، مونگا، عقیق اسی مٹی سے پیدا ہے۔ جی، بڑے قیمتی پتھروں کے نام بتا رہا ہوں میں، جی،
بہت قیمتی ہیں یہ، اور سونا بھی اسی سے پیدا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی مٹی میں آپ لوہا دبا دو تو گلا بھی دیتی ہے، جی ہے نا؟ یہ مٹی سبق دے رہی ہے، چاہو تو اپنے آپ کو کندن بنا لو، تم مٹی سے ہو نا، کیا بات ہے، چاہو تو اپنے آپ کو سونا بنا لو، بہت اچھا، چاہو تو پنہ اور عقیق بنا لو، بے شک، چاہو تو مونگ اور موتی بنا لو، چاہو تو اپنے آپ کو گلا لو۔ اللہ یہی مٹی ہمیں سبق دے رہی ہے، مٹی سے پیدا کیا نا، جی غوث اعظم اللہ اللہ ولیوں کے سردار ہیں، اسی مٹی سے پیدا، اللہ نے کیا بنا دیا؟ موتی بنا دیا۔ کیا بات ہے حضرت، بولو بنایا کہ نہیں بنایا؟ بولو موتی بنے کہ نہیں بنے؟ موتی بنایا۔ حضرت ابو بکر اسی مٹی سے پیدا، اللہ نے کیا بنایا؟ ہیرا بنا دیا۔ کیا بات ہے، ابو جہل بھی اسی مٹی سے پیدا، اللہ نے گلا دیا، سڑا دیا، بے شک، گلا دیا، سڑا دیا، حسد میں جلا دیا۔ بے شک، ہاں اسی مٹی سے تو ہے سب۔ اپنے آپ کو ہیرا بناؤ، موتی بناؤ، پنہ بناؤ، جو چاہو بناؤ، بے شک، ہے نا؟ چاہے اپنے آپ کو گلاؤ یا سڑاؤ، بے شک، آپ کا عمل اچھا ہوگا تو خوشبو آئے گی، عمل برا ہوگا تو بدبو آئے گی۔ اور یہ تو زندگی کی بات ہے، مرنے کے بعد بھی بتا رہا ہوں میں، اگر عمل اچھے ہیں تو مرنے کے بعد بھی بدبو نہیں آئی۔ بے شک، کتنی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ اللہ والوں کے نیک لوگوں کی قبریں پھٹ گئیں، قبریں کھل گئیں، دیکھا گیا کفن میں میلا نہیں ہے، حق حق ہے، کفن تک میلا نہیں۔ ایک صحابی رسول کی قبر، یہ ظالم یہود، یہ سعودی، یہ بھی یہودی ہیں، یہ بھی یہودیوں سے کم نہیں ہے سعودی، زہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی رسول ہے، بے شک، ان کے مزار کو توڑا گیا، ان کی قبر کو وہاں راستہ نکالا، اللہ نے کیا کیا؟ ان کے جنازے کو نکالا، 1400 سال کے بعد جنازہ نکلا، خدا کی قسم ایسا تھا جیسے دولہا سو رہا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، 1400 سال کے بعد زہیر بن قیس، ہائے ہائے ہائے، مرنے کے بعد بھی خوشبو آتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگو عمل اچھے کر لو۔ نبی کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ میرا بچہ کھانے لگا، بے شک، نبی نے فرمایا اب اس کی سزا کو پورا کرو، سنسار کر دو۔ لوگوں اس خاتون کو لے جایا گیا، پتھر مار مار کے سنسار کر دیا گیا، عورت ہلاک ہو گئی، پتھر مار کے سنسار کر دیا، اپنی سزا پالی، سچے دل سے توبہ کر لی۔ اب سنو جلسے میں آنے والوں، ایک آخری بات بتا کر کے جا رہا ہوں، کوئی کتنا بھی بڑا گناہ کار کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی بڑا خطا کار کیوں نہ ہو، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اسے اس گناہ کی نظر سے نہ دیکھنا خبردار، اس خطا کی نظر سے نہ دیکھنا خبردار، اس کی پچھلی زندگی کی نظر سے نہ دیکھنا خبردار۔ اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اسے اب اس نظر سے دیکھنا، پچھلی زندگی میں جانے کا تمہیں کوئی رائٹ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی توبہ کر لے، جب اللہ نے معاف کر دیا تو تو کون ہوتا ہے پرانی زندگی میں اسے تانے دینے والا؟ بہت اچھا حضرت، بہت اچھا پیغام، پرانی زندگی کے بارے میں تانے دینے والا تو کون ہوتا ہے؟ بے شک، ہے نا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں لو صاحب سوچو کھا کے بلی حج کو چلی، غلط، ایسی مثالیں دیتے ہیں، ہے نا؟ میرے بھائی اگر توبہ کر لی ہے اس نے تو پچھلی زندگی میں جانے کا جھانکنے کا تجھے کوئی رائٹ نہیں ہے۔ بالکل، اس کی سزا ہو گئی، بس 30 سیکنڈ کی بات، وہ سزا ہونے کے بعد میں اس کا جنازہ بھی ہو گیا، دفن بھی ہو گیا، عورتیں کچھ اپنی اپنی زبانوں میں اس عورت کا ذکر کر رہی تھی، عادت ہوتی ہے، کیا کر رہی تھی؟ ذکر کر رہی تھی، اس عورت نے یہ گناہ کیا تھا، اس کو پتھر مار کے ہلاک کیا گیا اور اس پہ جو ہے حد جاری کی گئی، یہ عورتوں میں ذکر چل رہا تھا۔ میرے نبی کے کان میں جب یہ بات پڑی، میرے نبی جلال میں آ گئے، چہرے غصے میں میرے نبی کا سرخ ہو گیا، بے شک، جلال میں آ گئے، سرخ ہو گیا، کہا تمہیں پتا ہے اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی تھی، اگر اس کی توبہ پوری روئے زمین پہ پھیلا دی جائے تو اس اکیلی کی توبہ پورے روئے زمین والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، خبردار جو اس کی پرانی زندگی پہ انگلی اٹھائی۔ کیا بات، میرے بھائیو توبہ کرو، توبہ ہی وہ ربڑ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، کیا بات ہے حضرت، ورنہ جو لکھ دیا گیا میدان محشر میں اس کا حساب دینا ہے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی توبہ کر تو میرا مولا معاف فرمائے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد۔